اور حجاج کرام اسی مقام پر آج بھی قربانی کے جانور یہ ذبح کرتے ہیں، جو جس کو حدی کہا گیا ہے قرآن مقدس میں۔ تو حجاج کے جانور جہاں ذبح ہوتے ہیں وہ میدان مینا کا میدان ہے۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے فریضہ حج کی ادائیگی کے دوران مینا کے موقع پر تقریباً 63 اونٹ خود ذبح فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ خود ذبح فرمائے، اور شاید کہ جس طرح مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ مشابہت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑا، پھر تھوڑا سا بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے کام کاج کے قابل ہوا، اللہ کریم کا آرڈر فی المنام آیا کہ اسی اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ آئیے ذرا دیکھیے اللہ نے منظر بیان کیا قرآن مقدس میں، فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اپنی مرضی نال نہیں آ رہے، ہر جمعے اور عید پر گزارش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انی ذاہب، قوم والوں سے مایوس ہو کر، اہل علاقہ سے مایوس ہو کر جانے لگے، اور فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں اے ابراہیم، یہاں سے جو جا رہے ہو یہ تو بتاؤ کہاں جاؤ گے، آپ کا مسکن کون سا علاقہ بنے گا، آپ کی رہائش گاہ کہاں ہوگی، یہ تو اپنا ہی وطن تھا۔ تو آگے سے اللہ کے پیغمبر جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، جہاں وہ مجھے کہیں گے وہی میرا راستہ، وہی میرا مسکن، وہی میرا سفر رہے گا۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ حالت سفر میں انسان کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے مسافر کی اور اسی طرح مظلوم کی اور والدین کی اولاد کے حق میں دعا ہو یا بد دعا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جلد قبول فرماتے ہیں۔ تو دوران سفر اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے اللہ میں آپ سے نیک اور صالح بیٹا مانگتا ہوں۔ اور لفظ کیا بولے، ربی ہب لی، مجھے ہبہ فرما دیجئے، تحفہ دیجئے۔ اور ہبہ عموماً اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ دینے کے بعد بدلے کا مطالبہ بھی نہ کیا جائے۔ اے میرے اللہ مجھے بیٹا عطا کیجئے اور اس کا بدلہ اتارنے کی میرے اندر سخت اور طاقت نہیں۔ بس یہی بات دوران سفر کی اور اوپر سے اعلان ہوا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ علیم۔ اے ابراہیم پیغمبر، ہم آپ کو ایک علیم یعنی بردبار بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی
بڑے بردبار تھے، حلیم تھے نا، اولاد بھی ویسے ملی۔ سورہ ہود 12واں پارہ اور آیت نمبر 75، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیے، فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ باپ بھی حلیم، آگے سے جس بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے فرمایا وہ بھی غلام حلیم، بردبار، حوصلے والا، صبر والا، ایثار والا، استقامت والا، میں تجھے بیٹا عطا کروں گا۔ یہاں تک کہ جب بیٹا ہوا اب اللہ نے فرمایا اپنے پاس رکھنے کی ضرورت نہیں، اس کو اور اس کی ماں کو پاران کے پہاڑوں میں جا کے چھوڑ کے آؤ، جہاں انسانیت کا نام و نشان نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی کھیتی نہیں، کوئی پانی کا بندوبست نہیں، وہاں چھوڑ کے آؤ۔ چھوڑ کے واپس آئے، ابھی بچہ بڑھتا گیا، لڑکپن سے گزرتا ہوا جوانی کی طرف آیا۔ اللہ فرماتے فلما بالغ ہو جائے تو کس جب بندہ سمجھدار ہو جائے یہی بالغ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فلما بلغ اشدہ فلما بلغ معه السعی، جس وقت حضرت اسماعیل دوڑنے کے قابل ہوا، پہنچا اس عمر کو جس عمر میں دوڑنا، کام کاج کرنا، چلنا پھرنا انسان آسانی سے کر سکتا ہے۔ اب اللہ کا آرڈر آ گیا، ابراہیم کو ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، تینوں دن خواب میں اللہ کریم کی طرف سے یہ الہام بذریعہ خواب وہی ہوئی کہ میرا پیغمبر اٹھ جا، امتحان کے لیے تیار ہو جا۔ ایک جملہ کہوں تو آپ اپنے دلوں میں نوٹ کر لیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کا نام ہی قربانی ہے، ان کی ساری زندگی کا دوسرا نام ہی قربانی ہے کہ 15-16 سال کی عمر سے لے کے وفات تک یہ پیغمبر قربانی نہیں دیتا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خواب میں دیکھتے ہوئے کہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے کہ اپنے بیٹے کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن خواب آیا، پیغمبر اٹھ کھڑا ہوا کہ جب یہ خواب ہے تو پیغمبر کا خواب وہ ضائع ہونے والا نہیں ہوتا، خیالی خواب نہیں ہوتا۔ ہمارے خواب تو خیالی ہوتے ہیں اور اس لیے خیالی خواب دن کو سوچتا رہا، باتیں کرتا رہا، رات کو خواب دیکھا، پھر آ کے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ عموماً میں کہتا رہتا ہوں کہ خوابوں کی تعبیر پوچھنے سے گریز کیا کریں، بچا کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا خواب دیکھا تو رب کا شکر ادا کرے اور اچھی امید رکھے، اگر خدا نے خواستہ کوئی برا خواب آ گیا صدقہ دے دے، اللہ تمام برائیاں جو ہے وہ ٹال دے۔ یہ آسان میں نے حل تعبیروں کے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حجت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، آئے اپنے اس زخم جگر کے پاس جو اکلوتا اور لاڈلا بیٹا حضرت اسماعیل کی صورت میں چڑھتی جوانیوں میں قدم رکھ رہا تھا۔ فرمایا یا بنیا انی
ادھر آؤ میرے بیٹے، میں نے آپ سے کوئی پرسنل بات کرنی ہے۔ ماں سے الگ، باپ بیٹے کو مخاطب، تنہائیوں کی یہ گفتگو، تنہائیوں کے یہ مشورے اللہ نے قرآن میں نقل کر دیے۔ وہ باپ بیٹا بول رہے ہیں اور اوپر سے الہ العالمین قرآن بناتا جا رہا ہے۔ فرمایا یا بنیا، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، انی ارا فی منامی انی اذبحک، اے میرا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا، اور وہ بھی نیند فی المنام، نیند کی حالت میں، یعنی خواب کی حالت میں، کیونکہ خواب کا تعلق نیند سے ہے۔ جاگتے بندے کو بھی کبھی خیال آئے خواب آئے نا، ہمیشہ سوئے ہوئے بندے کو خواب آتا ہے۔ تو فی المنام کیا ہے جی؟ ہے پھر رؤیا، یعنی خواب جو 3 رات آتے رہے اس خوابوں میں نے دیکھا۔ فرمایا میرا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کیا چیز؟ فرمایا انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ کون کس کو کہہ رہا ہے؟ ذرا دنیا کی توجہ سے ہٹ کر ذرا سوچیں، میری باتوں پہ غور کریں اور اپنے دل و دماغ میں باپ اور بیٹے کو رکھیں کہ ابراہیم اور اسماعیل کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ فرمایا میرا بیٹا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، یہ میں نے دیکھا ہے خواب میں۔ اللہ اکبر۔ فانظر ماذا ترى، اے میرا بیٹا فانظر، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بات سننے کے بعد اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجئے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ بس یہ بات جب کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس وقت آگے سے وہ بیٹا بولنے لگا، یا ابت افعل، ادھر توجہ، یا ابت افعل، اے میرے بابا جان، یہ سوچنے اور مشورے کے کام نہیں، یہ باتیں سوچنے کی نہیں۔ بیٹا سمجھ گیا پیغمبر کا بیٹا ہے، اور کائنات ساری مل جائے، پیغمبر جتنا دنا ہوتا ہے ساری کائنات مل کے بھی ایک پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آگے پیغمبر کا بیٹا جو مستقبل میں پیغمبر بننے والا ہے، صرف پیغمبر بھی نہیں بلکہ انہی کی نسل سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا۔ یہاں تک کہ فرمایا میرے بابا جان نبیوں کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، اور جو اے میرے بابا افعل کارن امر کا سیکھا ہے، افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہوا، یعنی جو آپ نے خواب میں دیکھا اس میں دیر نہ کیجئے، جلدی کیجئے، اور ستجدنی انشاء اللہ، ستجدنی، میری طرف سے آپ اطمینان رکھیں، مطمئن ہو جائے کہ ہو سکتا ہے میرا بیٹا برداشت نہ کرے۔ نا میرے بابا جان، باپ بھی قربانیاں دینے والا، آگے بیٹا بھی قربانی کے لیے تیار، اور پھر استقامت کا حال دیکھیے، ذبح ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے فرماتے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرا بابا میں صبر کروں گا اور
اللہ اکبر. صبر بھی یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی توفیق ہے. اللہ کی توفیق نہ ہو تو صبر بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہوئی. فرمایا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو پھر دیر کس بات کی، چل میرا بیٹا، چل میرا بیٹا. چلتے چلتے ابلیس نے رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی، درمیان میں حائل ہونے کی کوشش کی، لیکن ابلیس کیا جانے خلیل کا خلیل کے ساتھ اظہار محبت، خلیل کا یعنی دوست کا اپنے دوست کے ساتھ اظہار اور اظہار ہے محبت کا. حضرت ابراہیم اپنے رب ذوالجلال کے لیے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے باہر لے جا رہے میدان منا کے موقع پر. جب وہاں پہنچے قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ اندازہ لگائیے باپ اور بیٹا بس دو ہی شخص مراد ہے اس میدان کے اندر، اور کوئی موجود ہی نہیں ہے. فرمایا باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے جب میدان میں پہنچے اب اسلم وتلہ للجبین. علامہ علوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں فرمایا لوگ کہتے ہیں پیشانی کے بل لٹایا، ہرگز نہیں بلکہ جبین ان جگہوں کو کہا جاتا ہے. یعنی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو سائڈ کے بل لٹایا، اور جانوروں کو بھی ہمیشہ سائڈ کے بل لٹایا جاتا ہے. اللہ اکبر، سائڈ کے بل لٹایا. بعض لوگ یہاں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے، چھری بار بار تیز کی. یہ ساری لغویات اور منگڑت روایات ہیں، قرآن و سنت کے ساتھ اور حقیقت کے ساتھ ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں. جتنی بات قرآن و سنت سے ثابت ہے اور صحیح ہے میں اتنی ہی آپ کو سناتا جا رہا ہوں. اس سے پڑھ کر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. بار بار چھری تیز کرنا اور گلے پہ چلانا یہ ساری باتیں کرلو ہیں. آگے دیکھیں فرمایا حضرت ابراہیم نے اسلم اسی لفظ سے مسلمان، اسی لفظ سے اسلام، یعنی پس جب وہ دونوں جھک گئے باپ ذبح کرنے کے لیے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے، اب اسماعیل زمین پر لیٹا ہوا ہے اور باپ ذبح کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے. آواز آئی ونادینا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. یہ غائبانہ آواز تھی، اوپر سے آواز آئی اے ابراہیم ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، میں نے اسماعیل پیغمبر جیسے بیٹے ذبح کرنے کے لیے نہیں دیے تھے، میں نے تو اسی کی نسل سے امام الانبیاء جیسا عظیم پیغمبر بھیجنا ہے. ٹھہر جا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، قد صدقت الرؤیا. ساری زبان چاہتے اسی مان گئے، اسی مان دے تسلیم کر رہے. صدقت الرؤیا، تو نے سچ کر دکھایا اپنا خواب ہے میرے پاک پیغمبر. اسی وجہ سے تو کہا گیا انہو کان صدیقا نبیا، اور اسماعیل کو کہا گیا انہو صادق الوعد، وعدے سچے کرنے والا. اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی گئی صدقت الرؤیا، ٹھہر جا
جائیے ٹھہر جائیے، آپ نے خواب سچ کر دکھایا۔ تو جو ہماری باتیں مانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے اصولوں پہ عمل کرتے ہیں، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ یہ لو دو سینگوں والا دمبا آ گیا اللہ کی طرف میں، اسے ذبح کیجئے گا اور اس کو ذبح کرے اور ثواب بیٹے کی قربانی کا آپ کو مل جائے گا۔ ایک بات بتائیے آپ مجھے سوچ کر سمجھ کر، حضرت ابراہیم یہاں دمبے کو ذبح کرنے کے لیے آئے یا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آئے؟ بیٹے کو۔ تو سمجھ لیجئے او میرے بھائیو، او میرے عزیزو، جانور کی قربانی کرنا آسان ہے اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا زندگی بھر اور اس کائنات کی دھرتی میں اس سے بڑا کوئی امتحان نہیں۔ ورنہ ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جان چلی جائے لیکن ہماری اولاد بچ جائے، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں بچ جائے، لیکن یہ پیغمبر اللہ کی محبت میں فرماتے ہیں بیٹا قربان کرنا پڑے تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مجھے رب کی رضا چاہیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا پیچھے تو دمبا آیا ہوا ہے، فرمایا اے ابراہیم اسے ذبح کیجئے، اور جو اسماعیل کو ذبح کرنے والی بات لی وہ ہم نے آپ کا امتحان لینا تھا، اور ہم یہ جو ہے آپ کو سرٹیفکیٹ دینے لگے، صدقت الرؤیا، اللہ کے قابضوں میں آپ امتحان میں پورے نمبر لے کے پاس ہوئے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم کی سنت چلی۔ میرے نبی نے فرمایا ہو لوگوں، جب صحابہ نے پوچھا یہ تو حضرت ابراہیم کا فعل تھا، فرمایا ہو لوگوں سنت ابیکم ابراہیم، یہ میرے باپ ابراہیم کا فعل ہے قربانی کرنا۔ آگے صحابہ فرماتے اللہ کے رسول جی سنت ابراہیم کی ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرتا ہے ہر بال کے بدلے اسے ایک نیکی دی جاتی ہے۔ اب جانوروں پر جتنے بال ہوتے ہیں کوئی شمار کر سکتا ہے تو پھر نیکیوں کو کیسے شمار کرے؟ فرمایا مصحوف یا رسول اللہ، بھیڑ پر تو اون ہوا کرتی ہے اور اون کی تعداد بالوں سے بڑھ کر ہے، تو فرمایا اللہ کے رسول اس پر کیا ملے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ہو کائنات کے لوگوں اس اون کے ایک ایک بال کے بدلے بھی تمہیں ایک نیکی ادا کی جائے گی۔ اب اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ یہ اتنی نیکیاں ملتی ہیں قربانی کرنے والے کو کہ اگر اسے کہا جائے کہ قربانیوں کی نیکیوں والی آپ کی کتاب آپ اسے پڑھے اور شمار کرے تو ساری زندگی انسان ان نیکیوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ اب خلاصہ کلام نکالنے لگا ہوں، اللہ نے یہی حکم دیا ہمیں سورہ حج میں، فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اے قربانی کرنے والوں تمہارا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، تمہارے ان جانوروں کے پائے بھی اللہ تک جنہیں تسی جوڑ کے رکھ دے ایک تیجی بات کیسے فرنج دینا سائٹ رکھ دے اللہ اکبر۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مولی صاحب آتے پورا سال اگر کسی فرنج نو نہ صاف کیتا گیا ہوئے نا تو جڑے میں عید آندی ہے نا تو وہ فرنج جڑا سال بعد صاف نہیں ہو وہ بھی صاف ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اتنے جناب گوشت کو سانپ کے رکھیا جاتا ہے۔ چلو ایک بات میں کہہ کردا، فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ، گوشت بھی خود کھاؤ گے پائے بھی خود
کھاؤ گے، آج ہڈیاں بھی خود استعمال کرو گے، اللہ تک تمہارا کچھ نہیں پہنچے گا۔ کیا؟ کچھ نہیں پہنچے گا، گوشت نہیں پہنچنا، خون نہیں پہنچنا، پائے نہیں پہنچائے جانے، کوئی چیز میرے اللہ تک پہنچائی نہیں جانی۔ ایک طریقہ بتلاتا ہوں، میرے اللہ فرماتے اس طریقے کے مطابق قربانی کرو، ثواب بھی تم حاصل کرو گے اور گوشت بھی تم کھاؤ گے۔ بڑی بات ہے جی، بڑی بات ہے کہ ثواب بھی تمہیں مل گیا، جانور کا گوشت بھی تمہیں مل گیا، اجر بھی تمہیں مل گیا، سنت پر عمل بھی تمہیں مل گیا۔ کون سی چیزیں فرمایا؟ اِلَّا التَّقْوَىٰ، اللہ کے پاس تو تمہارے دل میں جو چیز ہے وہی پہنچائی جاتی ہے۔ تو اے قربانی کرنے والوں، دل میں ایک خیال نہ کریے، یہ خیال نہیں ہونا چاہیے اگر تھا تو ختم کر دیجئے۔ لوگ کہیں گے جی بڑا جانور ذبح کیا ہے، بڑا سخی ہے جی، اس نے تو 1,00,000 والا بکرا ذبح کر دیا ہے، اس نے تو 70,000 والا بکرا ذبح کیا ہے، اس نے تو 2,00,000 والا بیل ذبح کر دیا ہے، اس نے تو جناب اتنے پیسوں والا جانور ذبح کر دیا ہے۔ اس ارادے سے قربانی کرنے والا اس ارادے سے توبہ کر لیجئے گا، ورنہ سوائے مال ضائع اور گوشت کھانے کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نہ ریاکاری موجود ہو، نہ لوگوں کو دکھلانا موجود ہو، دل میں یہ ہونا چاہیے یہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میرے نبی کی سنت ہے اور میں اپنے نبی اور اللہ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس ارادے سے قربانی تم کرو۔ آؤ، میرے نبی فرماتے من احراق الدم، خون بہانا، خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ قربانی کرنے والے کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتے۔